بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہم یوز آف کمپیوٹر ان ڈفرینٹ فیلڈس ڈسکس کر رہے تھے۔ ہم نے کمپیوٹر کو دیکھا کہ کس طرح سے یہ ہر فیلڈ کے اندر ایڈجسٹ ہو کے اس کے اکارڈنگ ورکنگ کرتا ہے اور اس کے اکارڈنگ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، کس طرح سے یہ ایفیشینٹلی ورک کرتا ہے۔ ہم نے بہت سے فیلڈس کو ڈسکس کیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ہاسپٹلس میں یوز ہوتا ہے، یہ انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے، ایجوکیشن میں یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر لائن سسٹم، ویدر فارکاسٹنگ، ہر طرح کی فیلڈ میں ہم اپنے کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ پہ آج کل کمپیوٹر ڈیوائسز ہی نظر آتی ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے کمپیوٹر ڈفرینٹ ایریاز میں موجود ڈفرینٹ طرح کی ورکنگ پرفارم کر رہا ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کس طرح سے کمپیوٹر ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، کس طرح سے یہ ہماری ورکنگ کو سمپلیفائی کرتا ہے اور کس طرح سے یہ ہمارے ٹاسک کو ایزیلی پرفارم کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو کمپیوٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ہم نارملی یوز کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کو یوز کرنا مشکل نہیں ہے۔ کچھ ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو بڑی اچھی ہیں، ہمیں بہت فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن انہیں ایک نارمل یوزر یوز نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ہم کمپیوٹر کی بات کریں تو کمپیوٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ہر طرح کا پرسن یوز کر سکتا ہے۔ ایون ہمارے گھروں میں ہمارے بچے تک ہمارے لیپ ٹاپس، ہمارے کمپیوٹرز، ہمارے موبائل فونز یا ٹیبس کو یوز کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک ایسی ایزی ڈیوائس ہے کہ اس ڈیوائس پہ کام کرنا بھی کیا ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اسے سمجھنا، اس پہ کام کرنا، اسے سیکھنا بھی آسان ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اس کے بہت سے ایسے بینیفٹس ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ہمارے ٹاسک کو بہت ایزی وے میں اور جلدی پرفارم کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، کمپیوٹر ایز کمپیئر ٹو ہیومن بینگ بہت جلدی، بہت فاسٹلی کام کرتا ہے۔ ایک ہیومن بینگ ایک پرسن اتنے جلدی کیلکولیشنس نہیں کر سکتا۔ آپ کو فار ایگزامپل میں کہتی ہوں 2 + 7 × 3 / 4 × 7 - 3، اس طرح سے ایک اسٹیٹمنٹ بولتی ہوں تو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو لکھیں گے، پھر اس کے اوپر ٹاسک کو پرفارم کریں گے، کیلکولیشنس کریں گے، آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا۔ لیکن یہ چیز اگر میں اپنے ایز اے ان پٹ اپنے کمپیوٹر کے اندر یا کیلکولیٹر کے اندر ڈالتی ہوں، ودن اے سیکنڈ مجھے آنسر ریسیو ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ ہمارے پاس ایز کمپیئر ٹو ہیومن بینگ فاسٹر کام کرتا ہے، فاسٹ اینڈ اسپیڈ کام کرتا ہے۔ دوسری چیز، ہمارا کمپیوٹر کبھی تھکتا نہیں ہے۔ آپ اسے دن رات یوز کریں، ہمارا کمپیوٹر نہیں تھکے گا۔ اگر ایک پرسن ہے نا، وہ صبح سے لے کے شام تک کیلکولیشنس کر رہا ہے، وہ کوئی ورکنگ کر رہا ہے، ایک ٹائم آئے گا وہ تھک جائے گا۔ اب تھک جانے کے بعد یا تو اسے بریک لینی پڑے گی، بریک اس نے لے لی تو اب ایگزیکیوشن سٹاپ ہوگی، ورکنگ سٹاپ ہوگی، سارا کام رک گیا۔ یا اگر وہ کہتے ہیں نہیں کام زیادہ رہتا ہے، میں بریک نہیں لیتا، میں کام کنٹینیو کروں گا، وہ کام کرتا ہے لیکن وہ تھکا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ افیکٹ اس کے ریزلٹس پہ پڑے گا۔ اب اس کا رزلٹ پراپرلی نہیں آئے گا، یا وہ مزید ٹائم لے گا، بھولنا شروع ہو جائے گا، کام پہ کنسنٹریٹ نہیں ہو رہا، بہت ڈیفیکلٹ قسم کی سچویشن میں بیٹھا ہے وہ، تو وہاں پہ اس کی ورکنگ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اب وہ کیلکولیشن کر کے آنسر نکالتا ہے تو زیادہ چانسز ہے کہ وہ کریکشن اس میں وہ آنسر کریکٹ ہی نہ ہو، اس میں ایررز ہوں۔ لیکن کمپیوٹر کیا ہے؟ اس نے سیٹ آف انسٹرکشنز کو ہی کیا کرنا ہے، ہمیشہ فالو کرنا ہے۔ بے شک اسے آپ 24 گھنٹے یوز کرتے رہیں، انہی سیٹ آف انسٹرکشنز کو ہی وہ فالو کرتا رہے گا، نہ وہ تھکے گا، نہ ہی اس کے ریزلٹس ڈسٹرب ہوں گے۔ کمپیوٹر ایسے ٹاسک بھی پرفارم کر سکتا ہے جو ہیومن بینگ کے لیے پرفارم کرنا ڈینجرس ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ انڈسٹریز میں ہم روبوٹس بناتے ہیں اور ایسے ایریاز میں ہم انہیں بھیجتے ہیں جہاں پہ ایک پرسن جا کے کام نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے ہم نے ایک ایسے ایریا میں اس روبوٹ کو کام کروانا ہو جہاں پہ ایسی ڈینجرس ریز ہوں جو ہیومن باڈی کو افیکٹ کر سکتی ہوں۔ اب وہاں پہ ہیومن باڈی کا جانا، وہاں پہ ایک پرسن کا جانا بہت ہی ڈینجرس ہے، وہاں پرسن نہیں جا سکتا، لیکن وہاں پہ ورکنگ بھی کرنی ہے۔ وہاں پہ ہم کیا کریں؟ اپنی ڈیوائسز کو یوز کریں، اپنے کمپیوٹرز کو یوز کریں، روبوٹس کو یوز کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا کمپیوٹر
लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है ईजिली। इसमें स्टोरेज स्पेस जितनी ज़्यादा होती है, आप अपने बचपन की पिक्चर्स भी इसमें डाल रहे होते हैं, आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स भी इसमें डाल रहे होते हैं, आप मूवीज़ भी इसी में डाल रहे होते हैं, इसकी स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो स्टोर डाटा होता है, अब स्टोरेज स्पेस ज़्यादा है, आपने इसमें फॉर एग्जांपल 1000 फाइल्स रखी हुई हैं, ठीक है। अब उसमें से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने घर में बहुत सा सामान रखा हुआ है, उसमें से हमने कोई स्पेसिफिकली कोई चीज़ ढूंढनी है, हम ढूंढने जाते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम लग जाता है, पूरे घर में जी ढूंढना पड़ता है, हमें मैनुअली ढूंढना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जितनी ज़्यादा आप चीज़ें स्टोर कर लें, आप जब उन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहेंगे तो आप ईजिली और विद इन अ सेकेंड उसे एक्सेस कर सकते हैं। आप बाय नेम सर्च करेंगे, आपका डाटा ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल या तो आपके फाइल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, आप उसे बाय क्लिक ओपन कर सकते हैं, या आपको फॉर एग्जांपल उसका नेम भी नहीं याद, यानी आपको उसकी लोकेशन नहीं याद, आपको लोकेशन नहीं याद कि कहाँ पे था, बस आपको नेम उसका याद है, आप सर्च करें उसके नेम के साथ, वो आपको एक्सेस करके दे देगा कि ये फाइल कहाँ पे मौजूद है, आप वहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। यानी रिट्राइव करना इसमें बहुत ही ईजी होता है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर हो जाती है, वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन ना तो मिसप्लेस हो सकती है, ना डिलीट हो सकती है, और हाँ डिलीट हो सकती हैं थ्रू वायरस, वो अफेक्ट हो सकती हैं, लेकिन उस चीज़ से भी बचने के बहुत से वेज़ हैं, बहुत से रास्ते हैं, बहुत से तरीके हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन वैसे नॉर्मली हमारे पास बहुत कम चांसेस होते हैं, इवन 0 चांसेस होते हैं कि हमारा स्टोर डाटा मिसप्लेस हो सकता है या वो खुद ब खुद डिलीट हो सकता है। जब तक आप नहीं चाहेंगे तो वो डाटा तब तक डिलीट नहीं हो सकता। हमारा कंप्यूटर एक्यूरेसी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। एक्यूरेसी यानी प्रॉपर एक्यूरेटली। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए ना 2.71 मल्टीप्लाई 3.2, आप जब कैलकुलेशन करेंगे पॉइंट के बाद वाले आप क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, मैक्सिमम 2 तक ही लगाएंगे, छोड़ देंगे, जी बस इतना काफ़ी आंसर। लेकिन हमारे पास कंप्यूटर बहुत एक्यूरेटली, बड़ी प्रिसीशन के साथ हमारे आंसर्स को हमें देता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को भी नोट डाउन कर रहा होता है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी कैसे होती है कि जो टास्क वो परफॉर्म कर रहा है हमेशा उसकी आउटपुट सेम ही आएगी। आप एक पर्सन से हम अक्सर कैलकुलेशंस भूल जाते हैं, इवन हमारा माइंड कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमसे पूछा भी जाए 2+1, वो भी हम आंसर 3 के बजाय भूल के 4 दे सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर से जितनी मुश्किल आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा लें, उसका आंसर हमेशा सेम होगा, बेशक आप उससे 20 बार करवाएं, 30 बार करवाएं, 40 बार करवाएं या 1000 बार करवाएं, उसका आंसर सेम ही आता है। यानी कि वो सेम टाइप की ही आउटपुट्स हमेशा प्रोवाइड करते हैं। जैसी इनपुट होगी उस इनपुट को फॉलो करते हुए उसी के अकॉर्डिंग उसने क्या करनी है, आउटपुट प्रोवाइड करनी है। अब हम कंप्यूटर के कुछ बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं, कुछ एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इसका स्पीड। सबसे मेन एडवांटेज हमारे कंप्यूटर का क्या है, स्पीड। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है कंसिस्टेंसी, प्रिसीशन, रिलायबिलिटी। इन चारों को हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ स्पीड है क्या, आपको भी पता है कि हमारे पास कोई डाटा, स्पीड क्या होगी कि हमने, स्पीड बहुत सी तरह की हो सकती है। आपने कोई डाटा फॉर एग्जांपल प्रोसेस करना है, फास्ट एंड स्पीड आपका डाटा प्रोसेस हो रहा होगा। आपने किसी स्टोर डाटा को एक्सेस करना है, विद इन अ सेकेंड आप एक्सेस कर सकते हैं उसे। आपने फॉर एग्जांपल अपने डाटा को स्टोर करना है, विद इन अ सेकेंड आपका डाटा स्टोर हो जाएगा। आपने उसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे किसी लोकेशन पे भेजना है, आपने मैसेज सेंड करना है किसी को, वो भी आपका सेकंड्स में हो जाएगा।
آپ نے کسی بھی قسم کا ٹاسک پرفارم کرنا ہے ود ان اے سیکنڈ آپ کے پاس ایگزیکیوشن ہو جائے گی. جس طرح کی مرضی ان پٹ ہو آپ کے پاس فاسٹ اینڈ اسپیڈ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. تو ہر جگہ پہ کیا ہو رہی ہے, ہماری اسپیڈ ہی انوالو ہو رہی ہے. کیلکولیشنس میں, ڈیٹا کو ایکسیس کرنے میں, ڈیٹا کو شیئر کرنے میں, ڈیٹا کو اسٹور کرنے میں ہمارا کمپیوٹر بہت ہی فاسٹلی کام کرتا ہے. کنسسٹنسی, اگر ہم ایک پرسن سے کہیں نا کہ اس نے کسی ٹاسک کو ریپیٹ کرنا ہے, ایون آپ سے کہا جائے کہ آپ نے ایک سینٹینس کو 20 بار لکھنا ہے, آپ کی اپنی رائٹنگ ہے حالانکہ, لیکن آپ بالکل سیم اسے نہیں لکھ سکیں گے. فار ایگزامپل آپ کوئی ٹاسک, یا جیسے ایک ٹیچر لیکچر دیتا ہے, اس نے ایک ہی ٹاپک کو 3-4 کلاسز میں جا کے پریزنٹ کرنا ہے. وہ ایک کلاس میں جائے گا, پریزنٹ کرے گا, دوسرے میں جائے گا, تیسرے میں جائے گا. یہاں پہ پاسبلٹی ہے کہ جو اس نے لیکچر پہلی کلاس میں دیا ہے سیکنڈ میں ایز اٹ از وہ نہیں دے سکے گا. ہو سکتا ہے وہ کم پڑھائے وہاں پہ, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ دے دے, ہو سکتا ہے ایگزامپلس وہاں پہ اور دے دے, ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی وہ سیم وہی چیز وہی آؤٹ پٹ پرووائڈ نہیں کر رہا. اسی طرح سے اگر آپ کوئی فار ایگزامپل ڈرائنگ کرتے ہیں, آپ نے ایک ہی ڈرائنگ 20 بار کرنی ہے, سیم قسم کی نہیں بنے گی. آپ نے کوئی فار ایگزامپل آپ نے ایون آپ گھر میں جو فیمیلز ہوتی ہیں چائے بنانی ہے, آپ روز چائے بناتی ہیں, سیم چیز کو سیم ریسیپی کو ہی فالو کرتی ہیں, لیکن سیم ٹیسٹ آپ کا چائے کا بھی نہیں ہوتا روز کا. روز تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوتی ہے, کیونکہ پرسن جب کام کرتا ہے تو اس کے ٹاسک میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی. لیکن ہمارے جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہ بے شک جتنے ٹائم کے لیے بھی پرووائڈ کرتے رہیں آؤٹ پٹ ان کی ہمیشہ سیم ہی رہے گی. کیونکہ کمپیوٹرز فالو کیا کر رہے ہیں, ان پٹس ہماری چینج ہی نہیں ہو رہی. جب تک ان پٹس چینج نہیں ہوں گی آؤٹ پٹس چینج ہی نہیں ہوں گی. نیکسٹ ہے پریسیشن. ہمارا کمپیوٹر بہت ہی ایکسٹریم پریسیشن اس کے ساتھ کام کرتا ہے. وہ جیسے میں نے آپ کو کہا پوائنٹس میں بھی دیکھتا ہے کہ کوئی چیز اوپر نیچے نہ ہو. ایگزیکٹ ہمیں آنسرز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے پرسن, حالانکہ 1-2 پوائنٹ کو اگنور کر دیتے ہیں کہ اٹس اوکے, نہیں بیچ میں لے کے آتے, چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہمارا کمپیوٹر پراپرلی ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے. اب جہاں پہ ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہے کہ ہم نے فار ایگزامپل کار کو کمبائن کرنا ہے, اس کے ڈفرینٹ پارٹس بنائے گئے ہیں اور ہم تھرو کمپیوٹر اس کار کو ڈیولپ کر رہے ہیں, پروڈیوس کر رہے ہیں. اب ہر کمپوننٹ کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے. اب وہاں پہ بڑی ہی پریسیشن کی ضرورت ہوگی. آپ نے ایک پارٹ کو دوسرے پارٹ میں کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے, کس طرح سے جوائن کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو بڑی پریسیشن, بڑی ایکوریسی کی ضرورت ہوگی. تو وہاں پہ آپ بڑا خیال کریں گے, بڑی احتیاط کریں گے کہ ڈیوائس کو یا کمپوننٹس کو یا پارٹس کو آپ پراپرلی جوائن کر سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ پراپرلی ایڈجسٹ کر سکیں. تو وہاں پہ ہمارے کمپیوٹرز یہ کام کریں تو وہ ہمارے پاس ایٹ دی اینڈ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی کار بنے گی. لیکن اگر ہم کہیں کمپیوٹرز کو ایلیمینیٹ کر کے جی پرسن اس چیز کو بنائیں گے تو وہ ہمارے پاس کچھ بھی بن سکتی ہے لیکن کار نہیں بن سکتی. کیونکہ پرسن اس میں ہم ویسے بھی تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جہاں پہ ہمارا داغ لگ جاتا ہے تو ہم لگا دیتے ہیں کہ خیر ہے کیا اتنا ہم اس میں ڈیپ جا کے ہم کام کریں, ہم اوپر نیچے تھوڑی چیزیں لگاتے جائیں گے. ایٹ دی اینڈ وہ کبھی بھی ورکنگ کار, ایک کار والی شکل میں آ بھی جائے تو ایک ورکنگ کار کبھی بھی نہیں بن سکتی. تو اس لیے کمپیوٹر میں پریسیشن ایکوریسی ہوتی ہے جس کے اکارڈنگ ہمارے کمپوننٹس ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کیے جاتے ہیں اور ورکنگ ہوتی ہے. ریلائبلٹی, ہمارے کمپیوٹر ایک ریلائبل ڈیوائس ہے. بہت کم ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا کمپیوٹر یا آپ کی یہ ڈیوائسز ٹوٹ جائیں یا پراپرلی کام نہ کریں, یا ان کے اندر جو ڈیٹا ہو وہ مس پلیس ہو جائے, یا اس کے اندر جو ڈیٹا ہو وہ ڈیلیٹ ہو جائے, یا وہ ڈیٹا آپ کے پاس پراپرلی آپ کو کام نہ پرووائڈ کرے, آپ کی آؤٹ پٹس پراپر فارم میں نہ آئیں. تو اس کا مین کیا ہے کہ یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے, اس لیے یہ ڈیوائس کیا ہے, ریلائبل ہے. کیا قابل اعتبار. تو یہ ڈیوائس قابل اعتبار کس طرح سے ہے
ایک تو اس کے اندر ڈیٹا پراپرلی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، ہمارے پاس سیکنڈز میں یہ ڈیٹا ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، بہت اچھے سے پراپرلی کام کرتا ہے، آپ کے پاس ہمیشہ پراپر آؤٹ پٹس دیتا ہے، پریسیشن کے ساتھ آؤٹ پٹس دیتا ہے، آپ کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ ایکوریٹ ہوتے ہیں، آپ کی ڈیوائسز بہت کم ایسی ہوتی ہیں کہ ٹوٹ جائیں، یا آپ کا جو کمپیوٹر میں ڈیٹا پڑا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ مس پلیس ہو جائے۔ تو یہ ایسے پوائنٹس ہیں، یہ ایسے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کمپیوٹر بیسیکلی کیا ہے، ایک ریلائبل ڈیوائس ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل کے لیکچر میں ہم مزید کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو آج کے لیکچر میں کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔